تعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون صلوات. عزیزان محترم، جشن مولود کعبہ کے اس معزز، محترم، متبرک اور مقدس اجتماع کی خدمت میں نے سرنامہ کلام میں سورہ آل عمران کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ آل عمران قرآن مجید کا 3 سورہ ہے، اور وہ آیات جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ان کے نشانات 102 اور 103 ہیں. میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے ان آیات مبارکہ کے ترجمے پر خصوصی توجہ فرمائیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، بھائی سننا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اے ایمان لانے والو جب مرو تو مسلمان مرو. یعنی خطرہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی مسلمان نہ مریں. دیکھو میں تو آیہ مبارکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں. میرا ہمیشہ سے مشن رہا کہ میں قرآن مجید کو اپنے محترم سننے والوں تک جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں پہنچاؤں. اور میرے دوست نے جب اعلان کیا تو مجھے ٹی وی کے حوالے سے شناخت کروایا. تو اب آپ یاد رکھیں، میرے دوست جو بھی چاہے سمجھے، آپ یاد رکھیں کہ میری شناخت شیشے کا گھر نہیں ہے، حسین کا ممبر ہے. بہت آرام سے سنتے جانا، اس لیے کچھ کام کی باتیں کہنا چاہ رہا ہوں. اے ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تقوی ہوتا تو کیوں کہتا؟ تو مومن ہے مگر تقوی نہیں ہے. اور جب مرو تو اسلام پہ مرو. بھائی مومن ہے لیکن خطرہ ہے کہ اسلام پہ نہ مرے. تو اب یاد رکھنا، میرے اس جملے کو یاد رکھنا کہ پورے قرآن میں اللہ نے ایمان لانے والوں کو ڈانٹا ہے لیکن متقی کو کہیں نہیں ڈانٹا. دیکھو میں مثالیں دوں گا، بہت دور جانا ہے. ابھی تو میں نے پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کیا، اور میں نے عرض کیا نا کچھ کام کی باتیں عرض کروں گا، سنتے جاؤ. اللہ نے مومنوں کو بہت ڈانٹا ہے. سناؤں؟ اچھا اب یہ مومنین کا مجمع ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اب دل کڑا کر کے سن ہی لو کہ اللہ نے مومنوں کو ڈانٹا ہے، متقین کو نہیں ڈانٹا. اور چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ایک مقام کے علاوہ پورے قرآن میں جنت کا وعدہ مومنوں سے نہیں ہے، متقین سے نہیں ہے. ایک مقام کے علاوہ پورے قرآن میں جنت کا وعدہ متقین سے، مومنین سے نہیں ہے. اچھا تو اب سنو کہ مومنین کو کیسے ڈانٹتا ہے. سورہ مائدہ میں آواز دی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے ایمان لانے والو اگر مرتد ہو جاؤ ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم ایک قوم کو لائیں گے جو دین خدا کی حفاظت کرے گی. مرتد ہو جاؤ، اے ایمان لانے والو مرتد ہو جاؤ. تو ہوئے ہوں گے نا. بہت سیدھی
بہت سیدھی اور بہت آسان باتیں اپنے سننے والوں کی خدمت درج کر رہا ہوں۔ قرآن مفروضات پہ بات نہیں کرتا، قرآن مفروضات پہ بات نہیں کرتا۔ ہوئے ہوں گے نا مرتد تو ڈانٹ دیا کہ تم مرتد ہو جاؤ، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں قوم کو لائیں گے۔ اب یہ ایک آیت، اور اب سورہ حجرات آرام سے سننا، 49واں سورہ قرآن کا، اور اس کی پہلی اور دوسری آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو تو بڑھے ہوں گے نا۔ عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے بھائی۔ قرآن مفروضوں پہ بات نہیں کرتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، تو خدا سے آگے بڑھنا تو ممکن نہیں ہے بھائی، رسول سے آگے بڑھے ہوں گے نا۔ منع کر دیا کہ میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ سنو، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، کیا ہوگا نا۔ میں آیتیں ہیں جو پڑھنے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو، ولا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، اور دیکھو میرے نبی کو اس طریقے سے نہ پکارو جیسے تم اپنے کسی دوست کو پکار لیتے ہو۔ دیکھا بھائی، سنو، لا تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض، خبردار میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے کسی دوست کو پکارتے ہو۔ اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے، ٹھیک ہے نا، اگر تم جیسا ہوتا تو ہم تمہیں اجازت دے دیتے۔ تو اب میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، میرے نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہ کرو، میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے اپنے دوست کو پکارتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ آگے نہ بڑھو نبی سے، خبردار نبی سے آگے نہ بڑھو، اگر بڑھ گئے تو حشر کیا کروں گا؟ اللہ بول رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری نمازیں برباد کر دوں گا، تمہارے روزے برباد کر دوں گا، تمہارے حج برباد کر دوں گا، تمہاری دی ہوئی زکات برباد کر دوں گا۔ یعنی نبی سے اگر آگے چلے گئے تو نماز برباد ہے۔ تو اب بھائی توجہ رہے، نبی سے اگر آگے چلے گئے تو نماز برباد ہے، تو اب برباد نماز پر ناز کیسا؟ ٹھیک ہے نا، پہنچ رہی ہے؟ عجیب بات ہے، عجیب بات، برباد نماز پر کیسا ناز، برباد روزے پہ کیسا ناز، برباد حج پہ کیسا ناز۔ تو دیکھو کیسا ڈاٹا ہے مومنین کو، یا ایھا الذین آمنوا، مومنو مرتد ہو جاؤ، ہمیں فکر نہیں ہے، مومنو خبردار میرے نبی سے آگے نہ بڑھو، مومنو خبردار، بے توجہ رہے، خبردار میرے نبی کی آواز پہ آواز کو بلند نہ کرو، ایمان لانے والوں میرے نبی کو ویسے نہ پکارو جیسے دوستوں کو پکارتے ہو۔ تو ایمان لانے والوں کو ڈانٹا ہے، لیکن چیلنج کر رہا ہوں اور ابھی ہوں اس ممبر پر کہ کہیں دکھا دو متقی کو ڈانٹا ہو، کہیں دکھا دو متقی کو ڈانٹا۔ نہیں، جنت مومنوں کے لیے نہیں، جنت ہے متقین کے لیے۔ پڑھوں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا وارث اپنے متقی بندوں کو بنائیں گے۔ جنت کس کے لیے؟ متقی بندوں کے لیے۔ اور اب ایک آیت اور سنتے جاؤ، ازلفت الجنت للمتقین، ہم نے جنت سنواری ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے جنت سنواری ہے، ہم نے جنت سجائی ہے، ہم نے جنت بنائی ہے متقین کے لیے، سنواری متقین کے لیے، سجائی متقین کے لیے، بنائی متقین کے لیے، مومنین کے لیے نہیں۔ بھائی یہی سبب ہے، پھر سنو، جنت مومنین کے لیے نہیں، متقین کے لیے۔ یہی سبب ہے کہ افغانستان سے مدینے تک امیر المومنین بنتے بگڑتے رہے، امام المتقین میرے علی کے علاوہ نہیں ملا۔ پہنچ گئی بات، پہنچ گئی بات، میرے پہنچ
رہی ہے نا میرے 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 محترم سننے والوں تک بات. تو یا ایھا الذین آمنو، بھائی سنتے جاؤ. کچھ باتیں، کوئی پیغام ہے میرے پاس، کوئی میسج ہے جو دینا چاہوں گا، ہے نا. کچھ باتیں ہیں جو پیش کرنا چاہوں گا. یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق تقاتہ. پھر میں پہنچ گیا سرنامہ کلام کی آیت پر. اے ایمان لانے والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جو حق ہے تقوی اختیار کرنے کا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور دیکھو ایمان لانے والو، خبردار جب تمہیں موت آئے مسلمان مرو. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. اور دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ولا تفرقوا. اور فرقوں میں تقسیم ہونے کی کوشش نہ کرو. سن لیا نا؟ اللہ کی رسی کو جمیعاً، تم سب کے سب مل کر تھام لو. ولا تفرقوا، افتراق پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو. ٹھیک ہے نا؟ فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. اور یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی تھی. سننا، بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، اور اسی لیے میں نے ذرا سا ایجنڈا تبدیل کر دیا ہے. سنو، پہنچوں گا اس ذکر تک پہنچوں گا، لیکن اب یہ کچھ کام کی باتیں بھی آ گئی تو سنتے چلے جاؤ. یعنی جن کا کام کی باتوں سے مراد، کام کی باتیں تو اب بعد میں بھی کہوں گا، لیکن کام کی باتوں سے مراد یہ ہے کہ جن کا ذکر فضائل سے ربط نہیں ہے، لیکن آپ کے مطلب کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ ضروری ہے کہ میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم. یاد کرو اللہ نے ایک نعمت تمہیں دی. کیا؟ اذ کنتم اعداء. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہاری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف کھینچی ہوئی تھی، تم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. اذ کنتم اعداء، دشمن تھے نا. فألف بین قلوبکم. اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہارے دلوں سے دشمنیاں نکال لی، ٹھیک، اور تمہارے دلوں میں محبتیں ڈال دی. فأصبحتم بنعمتہ اخوانا. اور اس نعمت کے سبب کل تک دشمن تھے، آج ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. کوئی نعمت ہے نا کہ کل تک دشمنی تھی، آج بھائی بن گئے. ٹھیک، اب اس نعمت کو تلاش کرنا ہے اور وہیں سے میں آگے بڑھوں گا. اچھا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اور تم جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوئے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ نے اس نعمت کے ذریعے تمہیں جہنم سے بچا لیا. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اللہ اپنی نشانیاں اسی طریقے سے بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو نعمت کے ذریعے دشمنی کو دوستی سے بدل دیا. ٹھیک ہے نا؟ اور تم جو ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے تمہیں بھائی بنا دیا، اور اس نعمت کے ذریعے تمہیں جہنم سے بچا لیا. وہ نعمت ہے کیا بھائی؟ وہ کیا نعمت ہے کہ وہ نعمت آئی، دشمنی دوستی سے بدل گئی، اور ہم جہنم سے بچ گئے. تو کوئی نہ کوئی نعمت ہے نا. اب پھر چلو قرآن کی طرف. دیکھو، بہت برننگ ایشو پہ بات کر رہا ہوں، بہت برننگ ایشو پر. قرآن میں ایک عجیب و غریب آیت ہے، سورہ نحل، 16واں سورہ قرآن کا. ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. اللہ تمہارے سامنے ایک شہر کی، ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے، جس بستی میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. کیا تھا بستی میں؟ امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. میرے محترم دوستوں کو کچھ معلوم ہے کہ امن اور اطمینان میں فرق کیا ہے؟ اگر فرق نہ ہو تو لفظ بیکار ہے. تو کوئی نہ کوئی فرق ہے نا. اس بستی میں امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. امن سڑکوں کا، اطمینان گھر کا. سمجھے؟ دیکھو قرآن ہے. تو اللہ تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے. اس میں امن بھی تھا، سڑکوں پہ امن تھا. اس میں اطمینان بھی تھا، گھروں میں اطمینان تھا. یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان. اور پوری دنیا سے اس بستی میں رزق کھینچ کے آ رہا تھا. ٹھیک ہے نا؟ تینوں چیزیں تھیں، امن تھا، اطمینان تھا، رزق تھا. مجھے بتاؤ کہ آئیڈیل شہر کا اس سے بہتر کوئی نمونہ ہے؟ پوری دنیا میں آئیڈیل بستی، مثالی شہر جہاں امن ہو، اطمینان ہو، رزق ہو. اب سننا، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اس بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. تو جب انہوں نے نعمت کا انکار کیا، دیکھو پہچاننا ہے نا کہ نعمت کیا ہے، وہی تک آ رہا ہوں. جب انہوں نے نعمت کا انکار کیا تو اللہ نے ان پر دو عذاب نازل کیے. ایک بھوک کا عذاب، دوسرے خوف کا عذاب. دو عذاب آ گئے نا. نعمت کے انکار سے دو عذاب آئے.
نعمت کی توہین سے، نعمت کی تکلیف سے دو عذاب آئے، خوف کا عذاب، بھوک کا عذاب۔ اب مجھے بتاؤ کہ کیا سڑکوں پر خوف کا عالم نہیں ہے؟ کیا پڑوسی سے ڈرا ہوا نہیں ہے؟ کیا ایک طاقت دوسری طاقت سے ڈری ہوئی نہیں ہے؟ کیا ایک ملک دوسرے ملک سے ڈرا ہوا نہیں ہے؟ کیا اندیکھی دہشت گردی کا خوف پورے ملک پہ مسلط نہیں ہے؟ تو خوف کا عذاب تو آ گیا، خوف کا عذاب تو آ گیا۔ اور اب بھوک کا عذاب، یہ گرانی کیا ہے، یہ مہنگائی کیا ہے، یہ قیمتیں جو روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، یہ ہے کیا؟ یہ بھوک کا عذاب ہے۔ تو اگر نعمت کا انکار کرو گے تو دو عذاب آئیں گے، ایک خوف کا عذاب، ایک بھوک کا عذاب۔ تو پروردگار کو نعمت کیا ہے جس کے انکار سے، جس کی توہین سے یہ دو عذاب آ جاتے ہیں؟ اس کے فوراً بعد کیا ہے؟ لقد جاءہم رسول منہم فکذبوہ۔ ارے بھائی وہ نعمت یہ تھی کہ میرا محمد آیا، انہوں نے توہین کر دی۔ پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک، میرا محمد آیا اور انہوں نے اس کی توہین کر دی۔ تو میرا محمد نعمت ہے بھائی، یہی لانا تھا، یہی لانا تھا میرا محمد۔ اب اگر کہیں بھوک نظر آئے، کہیں خوف نظر آئے، سمجھو کہ توہین رسالت ہو رہی ہے۔ پہنچ رہے ہو بھائی، بات پہنچ رہی ہے نا؟ میں بڑے نازک مرحلے پہ لے آیا ہوں اپنے سننے والوں کو۔ سنو، میرا نبی نعمت ہے، اور سمجھو کہ اگر اس کی توہین ہو گئی تو سمجھو کہ قحط مفرد کا بھی عذاب آئے گا، اور جوع مفرد کا بھی عذاب آئے گا، اور خوف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو اب میرا نبی نعمت، توجہ، نبی نعمت، اس کے ٹھکرانے سے عذاب آ جائے گا۔ تو نبی کی کیا آنکھیں نعمت؟ پچھلے سال کی تقریر سے میں متصل ہو گیا اور یہی سے آگے جاؤں گا۔ کیا نبی کی آنکھیں نعمت؟ کیا نبی کے کان نعمت؟ کیا فقط نبی کی زبان نعمت؟ نہیں، پورا نبی نعمت ہے، پورا نبی نعمت ہے۔ پچھلے سال کی تقریر کو متصل کر رہا ہوں۔ محمد نعمت، محمد نعمت۔ اگر جاگے جب نعمت، اگر جگا دے جب نعمت، اگر سوئے جب نعمت، اگر سلا دے، اگر سوئے جب نعمت، اگر سلا دے جب نعمت۔ بھائی توجہ رہے، اگر بیٹھے جب نعمت، اگر بٹھا دے جب نعمت، اگر اٹھے جب نعمت، اگر اٹھا دے جب نعمت۔ عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا، اور بہت آہستہ آہستہ اس منزل فکر تک جاؤں گا جس منزل فکر تک بات کو لے کے جانا ہے۔ تو اب محمد نعمت، محمد نعمت۔ بھائی سننا، اور ایک آیت اور ہدیہ کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں کو، اور وہ آیت اس قابل ہے کہ حوالے کے ساتھ ذہن میں محفوظ رکھ لینا۔ محمد نعمت، ٹھیک ہے نا؟ ایسی نعمت، یعنی میں نے عرض کیا نا کہ صرف سر نعمت نہیں ہے، صرف زبان نعمت نہیں ہے، پورا محمد، اس کا وجود نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن نے آواز دی۔ بھائی سننا، قرآن نے آواز دی، اور میں چاہوں گا کہ مقام رسالت کا یہ نازک مرحلہ آسانی سے طے ہو جائے، پھر ہم مقام امامت تک پہنچ جائیں گے، آسانی سے طے ہو جائے۔ لیکن سننا، دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا عذاب تنہائی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی سزا تنہائی کی سزا ہے، قید تنہائی، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کا کوئی انسان اگر آپ سے کہے نا کہ میں تنہا ہوں تو مانیے گا نہیں، کوئی انسان اکیلا نہیں ہے۔ بتاؤں بھائی، کوئی بھی جو بچہ پیدا ہوا، کیا اپنے ماں باپ کا بیٹا نہیں ہے؟ اپنی بہن کا بھائی نہیں ہے؟ اپنے بھائی کا بھائی نہیں ہے؟ اپنے دادا کا پوتا نہیں ہے؟ کیا اپنے نانا کا نواسا نہیں ہے؟ بھائی رشتے تو ہے نا، رشتے تو تنہا نہیں ہے، اپنے دوست کا دوست ہے، جب شادی ہو گئی تو اپنی زوجہ کا شوہر ہے، بھائی یہی تو ہے نا؟ تو اب کوئی انسان تنہا نہیں ہے۔ لیکن اب میں کیا کروں کہ میرے اللہ نے میرے محمد کا یہ کہا، سورہ آل عمران، وہی سورہ جس کی آیت میں نے سرنامے کلام میں پڑھی، تیسرا سورہ، اور آیت کا نشان 141، وما محمد الا رسول قد خلق من قبلہ الرسل۔ پوری آیت نہیں پڑھوں گا۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم وما محمد الا رسول۔ محمد، اب میں ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، محمد کچھ نہیں ہے۔ آیت پڑھ رہا ہوں، وما محمد، محمد کچھ نہیں ہے، الا رسول، وہ فقط میرا رسول ہے۔
اب میں پوچھوں اس بھرے ہوئے مجمع سے کہ پروردگار یہ کیسے کہہ دیا کہ محمد کچھ نہیں ہے؟ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ایک رشتہ شہر کا ہے کہ فلاں شہر میں پیدا ہوا، دوسرا رشتہ صوبے کا ہے کہ فلاں صوبے میں پیدا ہوا، تیسرا رشتہ زبان کا ہے کہ فلاں زبان کے بولنے والوں میں پیدا ہوا، چوتھا رشتہ ماں باپ کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بڑا ہوا محلے میں کھیلنے لگا، دوست کا رشتہ ہے، اسکول میں گیا استاد شاگرد کا رشتہ ہے، کام کرنے لگا افسر کا ماتحت کا رشتہ ہے، شادی ہو گئی شوہر اور زوجہ کا رشتہ ہے، تو رشتے ہیں نا؟ اچھا تو پروردگار یہ کیسے کہہ دیا میرا رسول مکی ہے، مدنی ہے، بطحی ہے، ابتحی ہے، تحامی ہے، عربی ہے، قریشی ہے، ٹھیک؟ اچھا مکے میں پیدا ہوا اس لیے مکی ہے، مدینے میں انتقال فرمایا اس لیے مدنی ہے، قریش سے تھا اس لیے قریشی ہے، خاندان بنی ہاشم سے تھا اس لیے ہاشمی ہے، عبد المطلب کا پوتا تھا، حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کا بیٹا تھا، حضرت ابو طالب کا بھتیجا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا حسنین کا نانا تھا، علی کا بھائی بھی تھا، حسن بھی تھا، بھائی کتنے رشتے؟ ازواج مطہرات کا شوہر ہے، فاطمہ کا باپ ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے نا؟ اللہ کیا کہتا ہے وما محمد، محمد کچھ نہیں ہے، نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ کسی کا بھتیجا ہے، نہ کسی کا نانا ہے، نہ کسی کا نواسا ہے، نہ کسی کا دادا ہے، نہ کسی کا پوتا ہے، نہ کسی کا شوہر ہے، نہ کسی کا باپ ہے، وہ فقط میرا رسول ہے۔ دیکھا قرآن کو؟ بھائی یہی کے لیے زحمت دی تھی، تو اب اللہ نے کیا کہا؟ ہوگا تمہاری نگاہ میں ابو طالب کا بھتیجا، ہم کہتے ہیں نہیں ہے ہمارا رسول ہے، ہوگا تمہاری نگاہ میں عبد المطلب کا پوتا، ہم کہتے نہیں ہے ہمارا رسول ہے، ہوگا تمہاری نگاہ میں فاطمہ زہرا کا باپ، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے فقط ہمارا رسول ہے، ہوگا تمہاری نگاہ میں ازواج مطہرات کا شوہر، اللہ کہتا ہے کہ نہیں بس ہمارا رسول ہے۔ تو اب محمد کچھ نہیں ہے، نہ باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بھتیجا ہے، نہ شوہر ہے، فقط اللہ کا رسول ہے۔ تو ایسا محمد اگر بیٹی کے لیے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ پہنچائیے بات بھائی، کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں اپنے سننے والوں کو، ایسا محمد جو باپ نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، شوہر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ فقط اللہ کا رسول ہے۔ اگر بیٹی کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ نہیں کھڑا ہوا، رسالت کھڑی ہوئی۔ اگر بھائی کو کندھے پہ بلند کر لے تو بھائی نے نہیں بلند کیا، رسالت نے بلند کیا۔ اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے نہیں مانگی، رسالت نے مدد مانگی۔ پہنچ رہی ہے باتیں؟ اگر چچا سے مدد مانگے تو بھتیجے نے مدد نہیں مانگی، رسالت نے مدد مانگی۔ بھائی میں اور آگے بڑھ رہا ہوں، اگر نواسوں کے لیے ناکا بن جائے تو نانا نہیں بنا، رسالت ناکا بن گئی۔ اور اگر کسی زوجہ سے ناراض ہو جائے تو شوہر ناراض نہیں ہوا، رسالت ناراض ہو گئی۔ عجیب مرحلہ ہے۔ پہنچ رہی ہے نا بات میرے بہت سننے والوں تک پہنچ رہی ہے۔ میں بہت آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس محمد سے پہلے بہت سے رسول گزر گئے۔ اب سننا افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، ہم کہتے ہیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ، ہم کہتے ہیں کہ محمد اگر دنیا سے چلے جائے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ اگرچہ جملہ استفہامیہ ہے لیکن مطلب بیانیہ ہے، پوری ذمہ داری سے کر رہا ہوں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر محمد دنیا سے چلا جائے تو مشرک ہو جاؤ گے۔ ہوئے؟ نہیں ہوئے نا؟ اچھا رسول تو سن 11 ہجری میں چلے گئے، ظاہری پردہ پوشی اختیار کی نا۔ اچھا تو قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر محمد چلا گیا تو مشرک ہو جاؤ گے؟ ہوئے؟ نہیں ہوئے نا؟ نہیں ہوئے بھائی۔ قرآن نے کیا کہا تھا کہ اگر محمد چلا گیا تو، پھر دوہرا رہا ہوں، اگر محمد چلا گیا تو مشرک ہو جاؤ گے۔ میں پوچھتا ہوں سارے مسلمانوں سے، آیت نے تو کہا تھا کہ محمد جائے گا تو مشرک ہو جاؤ گے، ہوئے؟ کہا نہیں ہوئے، کہنے لگے کہ نہیں ہوئے۔ اچھا پہلی صدی میں تھے، دوسری میں اور بڑھ گئے، تیسری میں اور بڑھ گئے، چوتھی میں مسلمان اور بڑھے۔ بھائی 14ویں صدی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے دنیا میں، تو قرآن تو کہہ رہا تھا اگر محمد گیا تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اور تم تو بیٹھے ہوئے ہو۔ تو یا تو آیت کا انکار کرو، اور اگر انکار ممکن نہیں ہے تو مانو کہ محمد نہیں گیا، ایک گیا دوسرا محمد آیا، دوسرا گیا تیسرا محمد آیا۔
پہنچ رہی نا بات میرے محترم سننے والوں تک. تو اب عزیزان محترم بات کو ذرا سا اور آگے لے جانا ہے. میں پھر واپس جا رہا ہوں سرنامے کلام کی آیت کی طرف، اس لیے کہ ابھی گفتگو کے حدود معین ہیں اور ان معین حدود تک پہنچنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سننا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو. ٹھیک ہے نا؟ بڑی خوشنما ہے یہ دنیا. بہت ہٹ کے بول رہا ہوں آج، جو میرا انداز گفتگو ہے نا اس سے بہت ہٹ کے بول رہا ہوں. یہ دنیا بڑی دل فریب ہے، یہ دنیا بڑی خوشنما ہے. یہ دنیا انسانوں کی آنکھوں کو انگیج کر لیتی ہے. یہ دنیا انسان کے دل کو لبھا لیتی ہے. یہ دنیا ایک ایسا طلسم ہے کہ اگر چھا جائے تو انسان اس کی گرفت سے نکل نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ دنیا بڑی دل فریب دنیا ہے نا، بڑی دلچسپ دنیا ہے. اچھا، اور اس کے مقابلے میں آخرت. اب بات تقریر جشن کی ہے، لیکن اب درمیان میں موت کا تذکرہ آ گیا تو سنتے جاؤ. اس لیے کہ ڈرتے ہوں گے لوگ موت سے ڈرتے ہوں گے، لیکن جو محبت آل محمد رکھتے ہیں وہ نہیں ڈرا کرتے. ٹھیک ہے نا؟ نہیں ڈرا کرتے. اب بات آ گئی. اچھا، تو بڑی خوشنما دنیا. قرآن نے کیا کہا ہے دنیا کے متعلق؟ تقوی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. سورہ عنکبوت، وما هذه الحیاۃ الدنیا الا لعب ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون. سنو، وما هذه الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. بہت آگے جاؤں گا. یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. لعب ولعب، کھیل ہے، تماشا ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو دنیا کی زندگی کھیل، دنیا کی زندگی تماشا، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی. لیکن تم نے دیکھا ہر انسان جینے کو پسند کرتا ہے، ہر انسان زندگی کو ترجیح دیتا ہے. بھائی عجیب بات یہ ہے کہ تمہارے بازار میں جو چیز اویلیبل ہے وہ زندگی کے لیے، موت کے لیے نہیں ہے. دیکھو، بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے، تو اب جو میں باتیں کہہ رہا ہوں نا، بڑی عجیب غریب باتیں ہیں. یہ پورے گلوبل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں میں، کسی ایک محلے کی بات نہیں. یہ جو پورا ایک معاشرہ ہے نا پورے زمین کے اوپر، بڑا اسکرین، چھوٹا اسکرین، اخبارات، ٹیلی فون، فیکس ہے یا نہیں، کمپیوٹر، ان چیزوں نے دنیا کو چھوٹا کر دیا ہے. اور اب یہ دنیا ایک معاشرہ بن گئی ہے، ایک معاشرہ. ٹھیک، تو اب جاؤ اور اگر میری بات کی تردید کر سکتے ہو تو کرو. تمہارا چھوٹا اسکرین، تمہارا بڑا اسکرین، تمہارے بازار، تمہارے شاعر، تمہارے ادیب، تمہارے خطیب، تمہارا لٹریچر، تمہاری یونیورسٹیز، تمہاری دانشگاہیں سب کہتی ہیں کہ جیو زندگی کے لیے. اگر انکار ہو تو کر دو. جیو زندگی کے لیے. تمہارا شاعر کہتا ہے جیو زندگی کے لیے، تمہارا ادیب کہتا ہے جیو زندگی کے لیے، تمہارا خطیب کہتا ہے جیو زندگی کے لیے، تمہارا بڑا اسکرین کہتا ہے جیو زندگی کے لیے، تمہارا چھوٹا اسکرین کہتا ہے جیو زندگی کے لیے، تمہارے ڈیلی پیپرز کہتے ہیں، اخبارات کہتے ہیں جیو زندگی کے لیے. تو سب نے کہا جیو زندگی کے لیے. اسلام نے کہا جیو موت کے لیے. اسلام نے کہا جیو موت کے لیے. اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ ساری دنیا نے کہا جیو زندگی کے لیے، اسلام نے کہا جیو موت کے لیے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر زندگی کے لیے جیو گے تو نتیجہ موت ہے، اور اگر موت کے لیے جیو گے نتیجہ آخرت کی زندگی ہے. پہنچ گئی بات میرے محترم سننے والوں تک. تو یہ نجس مخلوق، مجھے معاف کر دینا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مجھے معاف کر دینا، میں نے انسانوں کے لیے جملہ استعمال کیا. یہ نجس مخلوق یہ دنیا سے دل اٹکا کے بیٹھ گئی، اس کی نگاہ نہیں ہے آخرت کی طرف. تو اب جملہ سنو، مجھے معاف کرو، پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، نجس مخلوق اتنی نجس کہ پیدا ہوئی تو غصے ولادت ہوا، اور اتنی نجس کہ مری تو غصے میت ہوا. تو یہ تم ہو کہ دو نجاستوں کے درمیان ہو، پیدا ہو تو ولادت کا غسل ہو، مرو تو میت کا غسل ہو. اور ایک اتنا پاک تھا کہ پیدا ہوا تو کعبے میں، مرا تو مسجد میں. ایسا بھی تھا.
پہنچ گئے نا میں نے بڑی زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو، لیکن سننے جاؤ، پیدا ہوا پاک گھر میں، ٹھیک ہے نا، اس سے پاک گھر کا، اس سے زیادہ پاک گھر کا تصور ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو اب میں نے کیسے کہہ دیا کہ پاک گھر؟ تو سنو میری بات کو یاد رکھنا، دنیا میں جتنے مسلمان علماء ہیں، جتنے، کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور میرا یہ منصب بھی نہیں ہے کہ میں کسی ایک فرقے کی بات کروں، مسلمانوں میں جتنی بھی فقہ ہیں نا، ان سب کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فقہ حنفی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، فقہ شافعی، فقہ جعفری، 5 تو سنی ہوئی ہے نا، 2 کے نام اور سنو، فقہ زیدی، فقہ ظاہری، فقہ زیدی، فقہ ظاہری، فقہ جعفری، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ حنبلی، فقہ مالکی، 7 فقہ ہیں مسلمانوں کے اندر، اور ایک امام زہرابی کی فقہ تھی جو آج ایگزسٹ نہیں کرتی، ختم ہو چکی ہے، 1-2 فقہ اور گزر گئی، یہ 7 زندہ فقہ ہیں، اور ان 7 زندہ فقہوں کا ایک اجماعی مسئلہ پیش کر رہا ہوں۔ اگر کوئی چیز پاک ہے یا نجس معلوم کرنا ہو، طریقہ کیا ہے؟ 3، یہ اجماعی مسئلہ ہے مسلمانوں کا، سننا، 3 طریقے ہیں۔ بھائی نہیں معلوم کہ گلاس میں پانی جو رکھا ہے پاک ہے یا نجس، نہیں معلوم، تو اب اس کے 3 طریقے ہیں معلوم کرنے کے۔ مالک کہہ دے کہ پاک ہے، پاک مان لو، گلاس کے مالک نے، پانی کے مالک نے کہہ دیا پاک ہے، پاک مان لو، اسے کہتے ہیں صاحب ید کا قول، مالک کہہ دے پاک، پاک ہے۔ دوسرا طریقہ، اگر مالک موجود نہ ہو تو بینہ شرعیہ، 2 عادل گواہ مل کے کہیں کہ یہ گلاس پاک ہے، پاک مان لو، اور اگر نہ مالک موجود ہے نہ 2 عادل گواہ موجود ہیں، اب کیا کریں؟ تو علم وجدانی، ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد اس نے گلاس اٹھایا اور گلاس اٹھا کے نلکے کے پاس گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے تمہاری آنکھوں کے سامنے اس گلاس کو پاک کر دیا، تو اب نہ مالک کی ضرورت ہے نہ 2 عادل گواہوں کی ضرورت ہے، تم نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ چیز پاک ہے، پاک مان لو۔ تو 3 ہی طریقے ہیں دنیا میں، دنیا میں 3 ہی طریقے ہیں کسی چیز کی پاکی کو معلوم کرنے کے۔ مالک کہے کہ پاک ہے، پاک مانو، مالک نہ کہے 2 عادل گواہ کہہ دیں، 2 عادل گواہ نہ کہے اپنی آنکھ سے طہارت کو دیکھ لو، 3 ہی طریقے ہیں نا۔ اب ذرا آل محمد کی طہارت کو دیکھنا، مالک نے کہا انما یرید اللہ، پہنچ گئی نا بات؟ ذرا طہارت آل محمد کا وزن تو دیکھو بھائی، کیا طریقے میں نے بتلائے؟ مالک کہے کہ پاک، پاک مانو، مالک نہ ہو 2 عادل گواہ کہہ دیں، 2 عادل گواہ، پاک مانو۔ اچھا عادل گواہ نہیں ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ لو، 3 ہی طریقے نا۔ مالک نے کہا انما یرید اللہ، تو مالک نے طہارت کا اعلان کر دیا، اب ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے بعد 2 عادل گواہ آئے، جبریل لایا، محمد نے سنائی، جبریل لایا، محمد نے سنائی، تو مالک نے کہہ دیا پاک، پاک مانو۔ 2 عادل گواہوں نے طہارت آل محمد کا اعلان کر دیا، مان لو۔ اور اگر اب بھی یقین نہ ہو، اپنی طہارت کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو، تو اسی دن کے لیے پاک گھر میں پیدا کیا کہ اگر نجس ہوتا تو وہاں پاک نہ ہوتا۔ پہنچ رہی ہے نا؟ پہنچ گئی بات؟ عجیب، آ گئی نا، آ گئی بات، آ گئی بات، اس پاک مولود تک آ گئی نا بات، مولود کعبہ تک بات آ گئی۔ اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں؟ میں واقعات بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن چونکہ جشن ولادت ہے، سنتے جاؤ۔ علی ابن ابی طالب کا حمل مطہر فاطمہ بنت اسد کے بطن مطہر میں آیا، سننے والی بات ہے، اور جاؤ میرے جملوں کو تاریخ سے ویریفائی کر لینا، 2-4 جملے۔ علی کا حمل آ گیا نا، سیرت تھی جناب فاطمہ بنت اسد کی کہ جب رسول آتے تھے، بھائی رسول کون ہے؟ ان کے بھتیجے ہیں نا، کبھی تعظیم نہیں کی۔ بھائی رسول آئے، رسول تو بیٹے ہیں فاطمہ بنت اسد کے، پالا ہے نا رسول کو فاطمہ بنت اسد نے، کبھی تعظیم نہیں کی۔
آئے، آؤ بھتیجے، بیٹھ گئے، آؤ بیٹے، رسول بیٹھ گئے. لیکن جب علی کا حمل بطن مطہر میں آیا تو ساری تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب رسول گھر میں فاطمہ بنت اسد کے داخل ہوتے تھے تو فاطمہ بنت اسد گھبرا کے کھڑی ہو جاتی تھی. عورتوں نے جو فاطمہ بنت اسد کی ملنے جلنے والی تھیں کہا کہ بنت اسد یہ تم محمد کے لیے کیوں اٹھتی ہو؟ یہ تو تمہارا بھتیجا ہے، بیٹوں کی طرح پالا ہے، بیٹا ہے، اس کے لیے اٹھتی کیوں ہو؟ کہا میں کیا کروں، میں تو پہلے نہیں اٹھا کرتی تھی لیکن پیٹ والا بیٹھنے نہیں دیتا. پیٹ کا بچہ بیٹھنے نہیں دیتا. اتنی اذیت شروع ہو جاتی ہے کہ میں گھبرا کے کھڑی ہو جاتی ہوں. مزاج شنا سے رسالت ہو تو ایسا، ٹھیک ہے نا. بطن میں، حمل میں، پیٹ میں پہچان رہا ہے کہ آنے والا رسول ہے. پیٹ میں پہچان رہا ہے نا، دنیا میں آنے کے بعد نہیں، پیٹ میں پہچان رہا ہے. کچھ آیت یاد ہے قرآن کی؟ دیکھو میں نے آج تک اس بات پہ گفتگو نہیں کی ممبر سے، خدا کی قسم نہیں کی کہ آل محمد کی نو الگ ہے یا نہیں. حالانکہ بڑا ایشو ہے، لوگ اس پہ بات کرتے ہیں، اور میں نے کبھی آج تک بات نہیں کی ممبر سے. آج پہلی مرتبہ صرف ایک جملہ کہوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. اچھا تو پیٹ کا بچہ پہچان رہا ہے. پڑھوں قرآن کی آیت سورہ نحل کی، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس کیفیت میں باہر نکالا کہ تمہارے پاس ذرہ برابر علم نہیں تھا. تو انسان وہ جو پیٹ سے نکلنے کے بعد بھی جاہل ہو، اور علی وہ جو پیٹ کے اندر بھی عالم ہو. بس میرے دوستو، میرے عزیزو، سنتے جاؤ. اچھا تو جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا نے کیا کہا کہ میں کیا کروں، میں تو اپنے بھتیجے کے لیے کبھی نہیں اٹھی لیکن پیٹ کا بچہ مجھے اٹھنے پہ مجبور کر دیتا ہے. عورتوں نے سمجھا کہ شاید بہانہ کر رہی ہیں. بھائی یہ تو تاریخ ہے نا، تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. عورتوں نے سمجھا کہ بہانہ کر رہی ہیں، چاہتی ہیں کہ محمد کا احترام ہم بھی کریں. تو طے کیا کہ جب محمد آئے تو 8 عورتیں فاطمہ بنت اسد کو دبا کے بیٹھ جائیں. یعنی عجیب کمال ہے، عجیب کمال ہے. 8 عورتیں فاطمہ بنت اسد کو دبا کے بیٹھ جائیں. بھائی جب 8 عورتیں کسی خاتون کو دبائیں گی تو اٹھ تو نہیں سکتی نا. بھائی عجیب بات ہے. جیسے ہی رسول داخل ہوئے ان 8 کی 8 عورتوں نے فاطمہ بنت اسد کو دبا لیا تاکہ اٹھنے نہ پائے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ بچے کا کوئی عمل نہیں ہے. فاطمہ بنت اسد خود کر رہی تھی. تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر رسول داخل ہوئے، ادھر عورتوں نے دبایا، ادھر بے اختیار بنت اسد اٹھی. کوئی عورت ادھر گری، کوئی سامنے گری، کوئی پیچھے گری، کوئی دائرے گری، کوئی بائیں گری، ساری عورتیں گر گئیں. تو اب مجھے کہنے کی اجازت ہے کہ جب علی کے مقابلے پر 8 عورتوں کی نہ چلی تو ایک کی کیا چلے گی؟ یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ قطامہ وہ ایک عورت جس نے ابن ملجم کے ذریعے علی کو شہید کروایا تھا، قتل تو کروا سکتی ہے، مقابلہ نہیں کر سکتی. بات پہنچ گئی نا میرے محترم سننے والوں تک. تو اب علی بطن مطہر میں، علی بطن مطہر میں زیادہ دور نہیں جاؤں گا، اس لیے کچھ گوشے فضائل علی کی عرض کروں گا لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. علی بطن مطہر میں، وقت آیا ولادت کا. عجیب مراحل ہے، عجیب مراحل ہے جہاں سے اپنے سننے والوں کو گزار رہا ہوں. اچھا تو ولادت کا وقت آ گیا. بنت اسد سلام اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ اب بچے کی ولادت کا وقت قریب آ گیا. آئی خانہ کعبہ کے قریب. کچھ یاد ہے بنت اسد نے کہا کیا؟ الہی، خانہ کعبہ کا پردہ تھام کے کہہ رہی ہیں، الہی انی مؤمنۃ بک، میرے پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں.
وبما انزلت، اور جو کچھ تو نے نازل کیا ہے، جو کچھ تو نے بھیجا ہے، ان سب پہ میرا ایمان ہے۔ سن لیا؟ سن لیا نا؟ پروردگار میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، مومنہ ہے۔ بما انزلت، جو نازل کیا، انسان کی شکل میں یا کتاب کی شکل میں، سب پہ ایمان رکھتی ہوں۔ وبجد الخلیل، پروردگار تجھے واسطہ میرے جد ابراہیم خلیل کا۔ بھائی سننا سننا، وبجد الخلیل، تجھے واسطہ ابراہیم خلیل اللہ کا جو میرے جد تھے۔ وبحق ھذا المولود الذی هو فی بطنی، اور تجھے واسطہ اس بچے کا جو میرے پیٹ میں ہے۔ ابراہیم کا واسطہ، بچے کا واسطہ، بتلا دیا بچہ ابراہیم سے کمتر نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ذرا مقام معرفت دیکھو بنت اسد کا، بتلا دیا بچہ ابراہیم سے کمتر نہیں ہے۔ پروردگار میری مشکلوں کو آسان کر، اس بیوی کو پہچانو، خدا کی قسم، خدا کی قسم اس بیوی کو پہچانو۔ دعا ختم ہوئی، دعا ختم ہوئی، دیوار پھٹی۔ ٹھیک ہے نا؟ یہی تو ہوا، دعا ختم ہوئی، دیوار شق ہوئی۔ دیکھو میرے سامنے یہ دیوار ہے، اور میرے محترم معزز سننے والے اس دیوار سے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ لوگ ٹیک بھی لگائے ہوئے ہیں۔ یہ دیوار خدا نخواستہ اگر یہ پھٹ جائے تو زلزلہ سمجھ کے بھاگیں گے یا نہیں؟ یہ مزاج ہے انسان کا، کیونکہ نہیں جانتا نا کیا ہونے والا ہے، نہیں جانتا کہ کیا ہونے والا ہے، زلزلہ سمجھ کے بھاگ جائے گا۔ بنت اسد جب دیوار شق ہوئی، زلزلہ سمجھ کے نہیں بھاگی، یعنی علم غیب تھا کہ میرے لیے دیوار پھٹے گی۔ تم نبی کو عالم الغیب نہ مانو، تاریخ بنت اسد کو عالم الغیب کہتی ہے۔ بی بی خانہ کعبہ کے اندر گئی، دیوار بند ہو گئی، ٹھیک؟ بس اب اس سے زیادہ تو مجھے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض بھی نہیں کرنا۔ دیوار بند ہوئی، بچہ آیا۔ اچھا پھر 3 دن قیام رہا نا خانہ کعبہ کے اندر، 3 دن قیام رہا۔ بھائی جشن کی تقریر ہے نا، جشن کی تقریر ہے، تو ایک جملہ آف دا ریکارڈ کہہ دوں، میری یا آپ کی بیوی اگر گم ہو جائے پریشانی نہیں ہوگی؟ سوال ہے بھائی، جشن کی تقریر تھی بھائی، پہنچ گئی نا بات، جشن کی تقریر تھی، اس لیے میں نے یہ جملہ عرض کر دیا۔ لیکن کمال ہے ابو طالب کے نفس مطمئن کا کہ کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ ابو طالب نے تلاش کیا ہو بنت اسد کہاں گئی۔ وہ بنت اسد کا علم الغیب، یہ میرے ابو طالب کا علم الغیب۔ آئے بھائی، آئے، تیسرے دن آئے، اور بعض روایات کے بنیاد پر چوتھے دن صبح کو آئے۔ 3 دن انتظار کیا، ٹھیک ہے نا؟ آئے، اور آنے کے بعد سننا بھائی، میرے اس جملے کو اپنے ذہنوں میں انڈر لائن کر کے رکھ لینا۔ آنے کے بعد، اچھا دیکھو میرے جملے کو یاد رکھنا، میں نے ہمیشہ ممبر کا کھایا ہے، تو بات بھی ممبر کی کہوں گا، ٹھیک ہے نا؟ بات ممبر کی کہوں گا۔ آنے کے بعد انتظار میں کھڑے ہیں کہ جیسے گئی تھی ویسے آئے۔ بھائی آپ کے گھر میں خانہ کعبہ کی چابی ہے، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی تھی، دیوار شق ہو گئی تھی، اب چابی سے کھول لیجئے۔ کہا نہیں، چابی سے کھول کے نہیں بلاؤں گا، نہ وہ چابی سے گئی تھی نہ وہ چابی سے آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ پہنچ گئی بات، نہ وہ چابی سے گئی تھی نہ وہ چابی سے آئے گی۔ بھائی کیا خاندان بنی ہاشم میں خانہ کعبہ کی چابی نہیں تھی؟ جاتی بنت اسد، جاتی، اور جانے کے بعد ڈانٹ کے کہتی چابی دے دو، اور دروازہ کھول کے چلی جاتی۔ فاطمہ بنت اسد، توجہ ہے، فاطمہ بنت اسد چابی سے دروازہ کھول کے نہیں گئی، دیوار پھٹی جب گئی۔ اگر چابی سے جاتی تو بنی عباس اور بنی امیہ کا ہر بادشاہ چابی سے اندر پیدا ہوتا۔ پہنچ گئی بات بھائی، سننا، اب میں جملہ کہنے والا ہوں۔ اگر چابی سے کھول کے جاتی تو بنی امیہ اور بنی عباس کا ہر بچہ چابی سے کھول کے اندر پیدا ہوتا۔ نہیں، یہی تو فرق ہے۔ ہر الٹی سیدھی عورت
چابی سے کھول کے چلی جائے، لیکن اللہ کی بلائی ہوئی میرے بغیر نہیں جائے گی۔ میسج پہنچ گیا یا نہیں؟ میرے سننے والوں تک میسج پہنچ گیا نہیں؟ یعنی الٹی سیدھی عورتوں کی ضمانت نہیں ہے، چابی لے کھول کے چلی جائے، لیکن جسے اللہ بلائے، جسے اللہ بلائے وہ دیوار کے شک ہونے سے جائے گی۔ شک ہوئی اندر گئی، شک ہوئی باہر آئی، اور اب انتظار کرنے والے دو ہیں، باہر دو کھڑے ہیں۔ ایک باپ ہے اس بچے کا جو پیدا ہوا کعبے میں، اور ایک سگا چچا زاد بڑا بھائی ہے۔ سمجھ گئے نا؟ جب بنت اسد باہر آئی ہیں تو باپ نے نہیں کہا کہ میرے بیٹے کو دے دو، بھتیجا آگے بڑھا، کہنے لگا چچی میرے بھائی کو میری گود میں دے دے۔ یا رسول اللہ ابھی غسل ولادت نہیں ہوا اور آپ کی پاک آغوش میں چلا جائے؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ ہے جسے غسل کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اور ہو وہ اور ہے۔ آیا علی محمد کی گود میں آیا، بس ٹھیک ہے نا؟ آ گیا نا محمد کی گود میں، کہا یا علی کچھ سناؤ، یا علی کچھ پڑھو، اقرا کچھ پڑھو۔ کہنے لگے ما اقرا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ ابھی اعلان رسالت نہیں کیا، ابھی اعلان رسالت نہیں کیا۔ جب علی 14 برس کے ہو جائیں گے جب رسول اعلان کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بچہ گود میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ کیا پڑھوں؟ من التورات اور من الزبور اور من الانجیل اور من الفرقان۔ تورات سے پڑھوں، زبور سے پڑھوں، انجیل سے پڑھوں، قرآن سے پڑھوں؟ یا رسول اللہ میں کیا پڑھوں؟ تو بھائی تورات تو آ چکی تھی نا، پڑھ سکتا تھا، انجیل آ چکی تھی، پڑھ سکتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا زبور آ چکی تھی، پڑھ سکتا تھا، قرآن تو بھی لوح محفوظ میں ہے، ابھی آیا نہیں ہے۔ رسول نے بھی کمال امتحان لیا، کہنے لگے علی تورات تو زبور سے نہیں، قرآن سے پڑھو، قرآن سے پڑھو۔ بچے نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی، علی نے آغوش محمد میں، بس زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، علی نے آغوش محمد میں سورہ مومنون کی ابتدائی 7 یا 8 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی علماء کرام تو ہر موقع فضائل آل محمد کو چھپانے کا جانے نہیں دیتے نا ہاتھ سے۔ کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ 1 دن کا بچہ، 3 دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ گود میں آ کے بولے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا کمال ہے! بس میرے جملے کو سننا، اور اب میں ظاہر کے ولادت نامہ تو بیان نہیں کروں گا، اس سے زیادہ میں بیان کرنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، مجھے ذرا سا آگے جانا ہے پھر مقام رسالت سے ٹچ دے کر، لیکن یہ جملہ تو سنتے جاؤ نا۔ میرے نبی کو سمجھو، میرا امام کو سمجھ میں آئے گا۔ بھائی میرے نبی کو سمجھو، میرا امام کو سمجھ میں آئے گا۔ بھائی سنتے جاؤ، نبوت سے امامت تک میں آ گیا ہوں۔ یعنی اب علی ہے محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر، ہے نا ہاتھوں پر، علی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اچھا دنیا کہنے لگی یہ علی کے چاہنے والے عجیب لوگ ہیں، 3 دن کا بچہ بھلا بولے گا؟ میں کہتا ہوں کہ بھائی علی کی فضیلت نہیں مانتے نہ مانو، میرے محمد کی فضیلت تو مان لو نا۔ بس اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ بھائی علی کی فضیلت نہیں مانتے نہ مانو، میرے نبی کی فضیلت تو مانو کہ بھائی جس نبی کے ہاتھ پر پتھر آ کر تسبیح پڑھنے لگے، اگر بچہ قرآن پڑھے تو تعجب کیا ہے؟ بس میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، اب سلسلہ فکر اس منزل سے آگے نہیں جائے گا۔ بڑی باتیں تھی میرے پاس، بڑے سخنہائے گفتنی تھے، لیکن اب نہیں عرض کروں گا۔ اب ظاہر ہے کہ میرے پاس 5 دقیقے اور رہ گئے ہیں، اور انہی 4 دقیقے رہ گئے، 4 دقیقوں میں بات کو مکمل کر دینا ہے۔ بچہ آغوش محمد میں پڑا، بڑھا، بلند ہوا، ذوالعشیرہ کی دعوت ہوئی، بدر ہوئی، احد ہوئی، خیبر، خندق، بھائی چلتے رہے نا تو چلا ذوالعشیرہ سے معاملہ۔ پچھلے سال کی تقریر کا ریکارڈ اگر ہے تو سن لینا، اور میرے جملے کو سننا جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ نبوت کا آغاز ذوالعشیرہ، نبوت کا اختتام غدیر خم۔ دو بڑے واقعات کے درمیان ہے پوری نبوت، اور ذوالعشیرہ بھی علی کی، غدیر خم بھی علی کا۔ بھائی ہے یا نہیں؟ تقریر تمام کرنے والا ہوں۔ لکھو رسول کی سیرت پر 7 جلدیں لکھو، 10 لکھو، 15 لکھو، 20 لکھو، ختم نہیں ہوگی سیرت رسول کی۔
ٹھیک ہے نا؟ اتنی بڑی سیرت ہے، اتنی بڑی سنت ہے میرے نبی کی کہ ہزاروں صفحے لکھ دو، لیکن سمیٹو، پھیلاؤ تو ہزاروں صفحے، سمیٹو۔ دو واقعے، شروع ہوا نبوت کا عہد ذوالعشیرہ سے، ختم ہوا نبوت کا عہد غدیر خم پر۔ اچھا تو یہ ذوالعشیرہ اور غدیر خم میں فرق کیا ہے؟ سنو گے؟ ایک جملہ سنو، ایک جملہ اور بس گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ ذوالعشیرہ سے غدیر خم تک پوری نبوت ہے درمیان میں، فرق کیا ہے؟ ذوالعشیرہ میں سننا سننا، ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا علی نے اور حوالے کر دیا محمد کے۔ بھئی ایسا ہوا یا نہیں؟ ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا علی نے اور حوالے کر دیا محمد کے، اور غدیر خم میں مجمع جمع کیا محمد نے اور قیامت تک کے لیے حوالے کر دیا علی کے۔ بس 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 اب تین دقیقے رہ گئے ہیں اور بات کو مکمل کر رہا ہے۔ اب اگر اسے مولا مانا، قیامت کی نجات کی ذمہ داری ہے۔ ختم ہو گئی نا بات ختم ہو گئی۔ اب دیکھو میں جا رہا ہوں، اگر اسے مولا مانا، قیامت تک کی نجات کی ذمہ داری ہے، قیامت کے بعد کی بھی نجات کی ذمہ داری ہے۔ کچھ یاد ہے؟ بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے۔ ختم کر رہا ہوں۔ اب آ گئی نا بات غدیر تک، تو وہ آیت تو کئی ہزار مرتبہ سنی ہوگی، کیا ہے؟ یا ایھا رسول بلغ، یہ غدیر کا آغاز، غدیر کے اختتام کی آیت کیا آئی؟ الیوم۔ دیکھو اب پڑھنے میں لطف آتا ہے جہاں پڑھے لکھے لوگ ہوں۔ ہاں ٹھیک، پوری آیت پڑھی میرے دوست نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم، یہ ذہن میں رکھنا، الیوم آج کے دن، الیوم آج کے دن، اکملت لکم دینکم میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ اچھا دیکھو، فکر نہ کرنا، پرواہ نہ کرنا، سوال کروں جواب دے دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا، کل تک کامل تھا؟ پرواہ نہ کرنا، فکر نہ کرنا، آیت پڑھ رہا ہوں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کیا، واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن تمہارے دین اسلام سے راضی ہوا، کل تک راضی نہیں تھا۔ اللہ اس اسلام سے راضی نہیں ہے جس میں علی ولی اللہ نہ ہو۔ عجیب بات ہے نا، عجیب بات ہے۔ اچھا بہت بیدار حضرات تشریف فرمائیں۔ کیا کہا غدیر میں؟ آج کے دن میں نے دین کو کامل کیا، کل تک کیا تھا؟ ناقص، ٹھیک ہے نا؟ اچھا بھائی، دین کا وارث کون تھا؟ رسول، وارث دین رسول۔ اچھا تو اب غدیر سے پہلے دین تو ہے ناقص، تو کیا وارث دین بھی نعوذ باللہ ناقص ہے؟ نہیں نا، نہیں، رسول تو کامل ہے نا۔ بھائی دین چونکہ دھیرے دھیرے آیا ہے، اس لیے دین کو کامل ہونے میں کچھ ٹائم لگا۔ توحید آئی، نبوت آئی، عدل آیا، یہ سب عقیدے آتے رہے نا۔ اچھا پھر نماز آئی، روزہ آیا، پردے کا حکم آیا، ہجرت کا حکم آیا، حج کا حکم آیا، یہ سب آتے رہے، تو اب دین کامل ہوا ہے، ٹھیک۔ اچھا تو دین کامل ہوا غدیر کے دن، غدیر سے پہلے دین ناقص، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا رسول جو دین کے وارث ہیں نعوذ باللہ، کیا وہ بھی ناقص تھے؟ نہیں تھے نا۔ تو ناقص دین کے لیے توجہ رکھنا، ناقص دین کے لیے اللہ نے وارث کو کامل رکھا، تو جب دین کامل ہو گیا تو کیا وارثوں کے حوالے کر دیا جائے گا؟ پہنچ گئی بات۔ جب دین کامل ہو گیا تو کیا ناقصوں کے حوالے ہوگا؟ اب جو محمد جیسا کامل ہوگا وہ وارث دین بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کتنی مرتبہ سنی؟ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم، الیوم کے معنی آج کے دن۔ بس عزیزو دیکھو گھنٹہ مکمل ہو گیا، اب یہ آخری جملہ سنو، الیوم آج کے دن۔ ہزاروں مرتبہ سنیے نا آیت۔ اچھا آیت بڑی لمبی ہے، جا کے قرآن میں دیکھ لینا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس آیت میں 2 مرتبہ الیوم آیا ہے،
غدیر والی آیت میں 2 مرتبہ الیوم آیا ہے. ایک الیوم تو آپ نے سنا ہے, دوسرا الیوم مجھ سے سن لیں اور پھر قرآن میں جا کے ویریفائی کر لیجیے گا میں نے صحیح پڑھا یا نہیں. ایک الیوم تو یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. ٹھیک. دوسرا الیوم سنو گے, الیوم یئس الذین کفروا, آج کے دن کافر مایوس ہو گئے. کیا دیکھو, کیا دیکھو, جاؤ قرآن کو دیکھو کہ غدیر میں 2 کام ہوئے. علی مولا ہوا, کافر مایوس ہوا. بھائی علی مولا ہوا, کافر مایوس ہوا. اچھا تو کافر کیوں مایوس ہو گیا غدیر میں؟ سوچنے والی بات ہے نا. کافر کیوں مایوس ہو گیا؟ کافر تو اتنا طاقتور تھا کہ اس نے قتل کی سازش کی, رسول کے قتل کی, رسول نے ہجرت فرما دی. اچھا پھر بھی باز نہیں آیا, بدر میں آ گیا, آیا نہیں آیا. اچھا شکست کھا گیا, پھر بھی باز نہیں آیا, احد میں آ گیا. اچھا شکست کھا گیا, پھر بھی باز نہیں آیا, خندق میں آ گیا. تو کافر نہ بدر میں مایوس ہوا, نہ احد میں مایوس ہوا, نہ خندق میں مایوس ہوا, نہ خیبر میں مایوس ہوا. صلح حدیبیہ میں تو بڑا سینہ تان کے فخر کر رہا تھا کہ نعوذ باللہ ہم نے محمد کو ہرا دیا, وہاں بھی مایوس نہیں. حد یہ ہے کہ 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ پیغمبر نے مکے کو فتح کیا, تو کافر نے لباس بدل کے کلمہ پڑھ لیا, مایوس نہیں ہوا. ٹھیک بھائی, بس آخری جملے عرض کر رہا ہوں. کافر نے لباس بدل کے فتح مکہ پر کلمہ پڑھ لیا, مایوس نہیں ہوا. کبھی آپ نے سوچا کہ کافر کیوں مایوس نہیں ہوا؟ اچھا چھوڑو, بعد میں طے کریں گے کیوں مایوس نہیں ہوا. یہ کس بات کی مایوسی؟ بات یہ تھی کہ جب رسول ہجرت کر گئے نا, کافر کے ہاتھ سے بچ کے, کہنے لگا کہاں تک بچ کے جائیں گے, کسی نہ کسی دن تو موت آئے گی نا. تو جب رسول مر جائیں گے, نعوذ باللہ, یہ کافر کا قول ہے, جب رسول مر جائیں گے تو ہم ان کے دین کو بھی تباہ کر دیں گے, ان کی کتاب کو بھی تباہ کر دیں گے. ٹھیک. اچھا بدر میں پھر شکست کھا گیا, پھر یہی سوچ رہا تھا کہ کب تک رسول زندہ رہیں گے, دنیا سے چلے جائیں گے, ان کے دین کو, ان کی کتاب کو ہم تباہ کر دیں گے. یہ سوچ رہا ہے کافر یہ سوچ رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا بھائی بہت توجہ ہے, یہاں تک کہ رسول نے مکہ فتح کر لیا اور اب کافر کو کلمہ پڑھنا پڑ گیا, لیکن کافر مایوس نہیں ہوا. کافر یہ سوچتا رہا کہ کب تک محمد زندہ رہیں گے, محمد جائیں گے ہم دین کو برباد کر دیں گے. لیکن ہوا یہ غدیر میں کہ جانے والے محمد نے آنے والے محمد کو بنا دیا. جانے والے محمد نے آنے والے محمد کو مولا بنایا. اب کافر مایوس ہو گیا کہ بھائی محمد تو موجود ہے, توجہ رہے, محمد تو موجود ہے, مولا تو موجود ہے نا. بس آخری جملہ سننا, مولا تو موجود ہے. اب جیسے محمد مولا ویسے یہ علی مولا. کافر سوچ رہا ہے, بھائی مسلمان تو مان رہے ہیں نا کہ رسول مولا, علی مولا. کافر سوچ رہا ہے کہ اب ہم کیا کریں, ہم نے تو سوچا تھا کہ محمد مر جائیں گے, ان کے دین کو خراب کر دیں گے, تباہ کر دیں گے, لیکن اب ہم کیا کریں, دوسرا محمد آ گیا جو محمد بھی ہے مولا بھی ہے. تو اس میدان میں 2 ہی تو مولا ہے نا, ایک رسول مولا, ایک علی مولا. بس تقریر تمام ہو گئی. بس میرے دوستو, میں نے آپ کو بڑی زحمت دے دی اور گھنٹے سے اوپر چلی گئی گفتگو, اور اب میں آخری جملہ عرض کروں گا اور اپنے سننے والوں سے اجازت لے لوں گا. اچھا کتنے مولا ہے اس میدان میں؟ 2. اچھا مولا کا اپوزٹ کیا ہے؟ غلام. ٹھیک ہے نا. اچھا دن کا اپوزٹ رات, رات کا اپوزٹ دن, خیر کا اپوزٹ شر, شر کا اپوزٹ خیر. بھئی یہی تو ہے نا. اچھا میں ذکر کر رہا ہوں تو ذاکر ایک, سامعین سب. ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ کہا جائے کہ ذاکر ایک ہے تو مطلب تو یہی ہے نا کہ سب سامعین ہیں, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ذاکر ایک ہے, باقی سامعین ہے. تو اب مولا ہے 2, مولا ہے 2, محمد مولا, علی مولا, باقی سب ہے غلام. آخری جملہ تقریر کا, باقی سب ہے غلام. میرے دوست کہاں ہے بھائی آپ؟ ایک منٹ بس, یہ میرے دوست ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں 5 منٹ پڑھیں. بالکل نہیں پڑھوں گا, صرف 1 منٹ پڑھوں گا. اور
اور کہیں بیٹھ کر ان کی تقریر سنوں گا. بس آرام سے ایک جملہ قبلہ ایک جملہ. ایک معاہدہ ہوگا. ارے صاحب اب میں کہہ کیا رہا تھا؟ نہیں ایک ذاکر باقی نہیں. اب تو قبلہ فرما رہے ہیں ذاکر دو. اور نہیں خدا کی قسم نہیں ذاکر ہزاروں. اس لیے کہ وہ ممبر منحوس ہے جس میں ذکر محمد والے محمد نہ ہو. وہ ممبر خدا کی قسم وہ ممبر منحوس ہے. تو ذاکر زندہ رہے سلامت رہے جو جس مقام پر ہے محفوظ رہے. ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ یہ آل محمد کا ذکر کرنے والے ہیں. یہ لوگ آل محمد کے مشن کو آگے بڑھانے والے ہیں. خدا کی قسم ان کی قدر کرو ان کی عزت کرو. بہت بڑے لوگ ہیں ہے نا. تو بس اب قبلہ کو کیا معلوم کہ میں کن پریشانیوں اور مصیبتوں سے فیصلہ آباد تک پہنچا ہوں. تو اب میں کہہ کیا رہا تھا؟ میں نے یہ کہا کہ دیکھو ایک جملہ بولا جاتا ہے ایک جملہ سمجھا جاتا ہے. مثلا تقریر ہو رہی ہے یہ جملہ بولا ٹھیک. دوسرا کام نہیں ہو رہا ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سمجھ لیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جملہ کہا گیا. آپ کھڑے ہوئے نہیں ہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود سمجھ لیں. بس ٹھیک ہے نا. تو دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے دوسرا جملہ سمجھا جاتا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اب میرے نبی نے کہا کہ مولا دو من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. مولا تو باقی سب کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی ہو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی جب دو مولا ہیں تو باقی غلام ہے یا نہیں ہے نا. بس سننا کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اور یہی بات تمام کر دوں گا. تو اب مولا ہے دو محمد مولا علی مولا. باقی سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ غلام ہیں. اچھا تو کیا غدیر خم پر دنیا ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی نا. دنیا تو آگے بڑھے گی. بچے پیدا ہوتے رہیں گے. تو جو مولا ہیں ان کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے. جو مولا ہے ان کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے. جو غلام ہیں ان کے گھر میں بھائی جو مولا زادے ان کے گھر میں جو مولا ہے ان کے گھر میں مولا زادے پیدا ہوں گے. جو غلام ہیں ان کے گھر میں غلام زادے پیدا ہوں گے. تو اگر کبھی کوئی مولا زادہ کسی غلام زادے کو غلام زادہ کہہ دے تو بگڑنے کی کیا بات ہے؟ آئیے نعرہ حیدری